نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک صحابی رسول ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہے تھے تو سرکار نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تو میسر ہے کہ ابھی آپ کو دیکھ لیا، مگر جب میدان محشر ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور آپ مقام محمود پر رہیں گے تو پھر وہاں کیا کروں؟ تو میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا دنیا میں وہ اسی طرح محشر میں بھی میری زیارت کرے گا۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اس انداز سے کہ ہم لوگ سرکار کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس موضوع پر بات چل رہی تھی اسی کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور ویسے بھی کل کی جو تاریخ ہے 6 ذی القعدہ کی تاریخ ہے، اور کل کی تاریخ میں میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی تاریخ وصال ہے کل کی تاریخ میں، تو کل بعد نماز عشاء آپ کے مدینہ مسجد میں جشن حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنام عرس تاج الشریعہ منایا جائے گا۔ آپ تمامی حضرات اس میں شرکت فرمائیں کل انشاءاللہ تعالی، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے یہ شرف مجھے حاصل ہوا تھا کہ وہ میرے پیر و مرشد ہیں، تو نماز جنازہ میں میں بھی شریک رہا، اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ازدحام تھا لوگوں کا۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ یہ بات چلی تھی کہ بہت سارے لوگ اتنا خرچہ کر کے جانے کی کیا ضرورت تھی نماز جنازہ میں، اتنا خرچہ کر کے بھائی کسی کو کسی نے بلایا نہیں تھا، جب رب بھیجے تو پھر آپ کو تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے۔ وہ مرجع الخلائق تھے، میں نے اس پر ایک روایت پیش کی تھی، اس سال بھی میں نے دلیل دیا تھا اس بات پہ کہ جب بندہ مومن مرد مومن انتقال ہوتا ہے نا، تو جب وہ اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلا گفٹ اور پہلا تحفہ اس مومن کو جو اللہ کے پاس گیا ہے، پہلا تحفہ یہ دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے بندے مومن تیری نماز جنازہ میں جتنے لوگ شریک تھے میں نے سب کو معاف فرما دیا۔ یہ حدیث صحیح ہے جو میں نے بتایا، جس کا مفہوم سمجھایا، تو اس لیے ہم لوگ جاتے ہیں بزرگوں کی نماز جنازہ میں، یہ حدیث پاک ہے۔ تو بات چل رہی تھی پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ دور اتنا پرفتن دور ہے کہ ایمان بچانا بہت مشکل کام ہے۔ آپ اس بات کو میرے سمجھیں، آپ ایمان بچانا بہت مشکل کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان قریب اس طرح فتنے برسیں گے جیسے بارش کے قطرات ٹپکتے ہیں گرتے ہیں، اور جب دروازے بند کر لوگے تو فتنہ کھڑکیوں سے داخل ہوگا، اور کھڑکی بند کر لوگے تو سوراخوں سے داخل ہوگا۔ اب تو ظاہر سی بات ہے موبائل کے ذریعے وہ فتنہ گھروں میں پہنچ چکا ہے، اور سرکار کی وہ بات کہ بھئی وہ اگر سوراخ بھی بند کر لیے تب بھی آئے گا، اور عورتیں گھروں میں سب کے ناچیں گی، تو یہ تو تصور نہیں تھا، مگر موبائل نے وہ سب صحیح کر دیا، کیونکہ سرکار کا فرمان تھا ہونا تھا۔ تو آج ہر گھر میں آپ دیکھیں موبائل میں نچوایا جا رہا ہے۔ خیر عرض کر رہا تھا کہ سرکار فرماتے ہیں ایسے دور میں فرماتے ہیں بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا چلنے والا، چلنے والے سے بہتر ہوگا دوڑنے والا، اور صبح بندہ مومن رہے گا شام میں کافر ہو جائے گا۔ یہ ساری احادیث موجود ہیں۔ پچھلے جمعہ کو یا 2-3 جمعہ سے تسلسل کے ساتھ جو میں نے بیان کیا کہ ہم لوگ صرف نماز کی بنیاد پہ کسی کا ایمان نہ ناپیں، ورنہ میں تو اس پر تقریباً 30 سے 35 حدیث پیش کر چکا ہوں بخاری و مسلم کی کہ نمازیں روزے حج زکوٰۃ سب کچھ ہوں گے مگر ایمان نہیں ہوگا، مومن وہ لوگ نہیں ہوں گے۔ اس لیے ایمان مضبوط کریں، آپ ایمان بچائیں، یہ دور ایسا ہے ایمان بچائیں۔
اس لیے میں نے اس کو موضوع بنایا کہ ایمان کیسے بچایا جائے اور ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے۔ پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خارجیوں نے، میں نے بتایا تھا خارجی کسے کہتے ہیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، حج کرے، زکوٰۃ دے، ٹھیک ہے، یہ خارجی تھے، یہ خارجی لوگ تھے۔ مگر سرکار نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ نمازیں صحابہ سے زیادہ، روزے صحابہ سے زیادہ، قرآن کی تلاوت صحابہ سے زیادہ، مگر یہ سب کے سب دین سے خارج ہوں گے۔ تو یہ جو نظریہ ہے نا کہ صرف نماز کی بنیاد پر وزن کیا جائے یا مومن ہے، نہیں، یہ آپ کی اپنی سوچ ہے، حضور کا فرمان نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی سوچ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں یہ۔ تو اب انہی خارجیوں نے، نمازیوں نے، حاجیوں نے کیا کیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ مشرک ہو گئے۔ کس بات پہ کہا؟ ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار، فیصلے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان دونوں کو فیصل بنا دیا تھا اور بھیج دیا تھا خارجیوں سے بات کرو۔ تو انہوں نے جواب میں قرآن کی آیت پیش کی کہ مولا علی نے تم کو فیصل بنایا؟ کہا ہاں، مولا علی نے بھیجا ہے ہمیں۔ اب اس پر دلیل کہاں سے لائے تھے وہ؟ قرآن سے، قرآن سے لائے تھے۔ کون؟ خارجی نمازی لوگ۔ اور کہا کہ نہیں، اس بات پر تو مولا علی نعوذ باللہ مشرک ہو گئے۔ اور یہی نہیں، میں آپ کو 2 حوالے اور دے دوں پھر بات آگے بڑھاؤں۔ یہیں تک مسئلہ نہیں تھا، زیاد بن امیہ، عروہ بن حدیر خارجی، نہروان کی جنگ سے یہ بچ گیا تھا، خارجی، جن کے تعلق سے نمازیں صحابہ سے زیادہ، یہ نمازیوں کی باتیں کر رہا ہوں میں۔ تو وہ زیاد بن امیہ کے پاس لایا گیا تو اس نے حضرت عثمان کا حال پوچھا۔ یہ جو خارجی تھا نا، بچ گیا تھا، نہروان میں بچ گیا تھا۔ تو جب بچ گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ، ایک غلام آیا تو اس سے پوچھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہے، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیونکہ وہ شہید ہو گئے تھے، ان کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا ابتدا میں 6 سال تک انہیں میں بہت دوست رکھتا تھا۔ یہ خارجی جواب دے رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں پہلے تو ان کو بہت مانتا تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر جب انہوں نے بدعتیں شروع کی، کس نے؟ عثمان غنی نے۔ یہ خارجی بیان دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی نے بدعتیں شروع کی، پہلے 6 سال تک تو بہت اچھا رہا ان سے میرا تعلق، میں ان کے ساتھ رہا، نمازیں پڑھی ان کے پیچھے، اور قرآن کی تلاوت سنتا تھا، واعظ و نصیحت سنتا تھا، ان کے پیچھے ہی نماز پڑھتا تھا 6 سال تک۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے بدعتیں شروع کی۔ کس نے؟ نعوذ باللہ عثمان غنی نے۔ کس نے کہا؟ یہ خارجی نے بیان دے رہا ہے وہ۔ آج اگر آپ کو کوئی بدعتی کہتا ہے تو ہم لوگ احساس کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو ہمیں یہ لوگ بدعتی کہہ رہے ہیں۔ نہیں، آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی کو بدعتی کہا جا رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ نمازی لوگ، حاجی لوگ، غازی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعتی تھے۔ تو ان سے میں علیحدہ ہو گیا۔ جب بدعتیں شروع کی نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی نے، میں ان سے الگ ہو گیا۔ پھر آگے وہ خارجی آپ سمجھ گئے نا، 5 وقتہ نماز پڑھنے والا، تہجد بھی نہیں چھوڑنے والا، قرآن کی تلاوت صحابہ سے زیادہ کرنے والا، پیشانی پر سجدوں کا نشان رکھنے والا۔ اور یہ میں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نا، بخاری مسلم میں 3 جمعہ سے بیان کر چکا ہوں۔ ان کی عبادتوں کا حال یہ تھا۔ وہ کیا کہتا ہے کہ پھر اس لیے کہ وہ آخر میں نعوذ باللہ کافر ہو گئے تھے۔ یہ خارجیوں کا تھا۔ آپ کہتے ہو نا سارے کلمہ پڑھنے والے صحیح ہے، یہ ایسے کلمہ پڑھنے والے تھے جن کے عمل کی گواہی سرکار نے دیا کہ صحابہ سے زیادہ عمل ہوں گے، صحابہ سے زیادہ نمازیں اور روزے ہوں گے۔ مگر خارجیوں نے کیا کہا نعوذ باللہ کہ عثمان غنی آخر میں کافر ہو گئے۔ پھر حضرت علی کا حال پوچھا کہ اچھا بتا تو حضرت علی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو کہا وہ بھی اوائل میں اچھے تھے، شروع میں وہ بھی ٹھیک تھے۔ یہ نمازیوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور جب حکم بنایا، یہ فیصلے کے لیے بھیجا ان کو، تو نعوذ باللہ وہ کافر ہو گئے۔ یہ نمازیوں کا عقیدہ تھا حضرت مولا علی کے بارے میں۔
اس لیے ان سے بھی علیحدہ ہو گیا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا حال پوچھا تو وہ انہیں سخت گالیاں دینے لگا۔ حضرت امیر معاویہ کو بھی اگر کوئی گالی دے نا تو یہ نسل وہیں سے چلی ہے، یہ نسل وہیں سے چلی ہے۔ پھر زیاد نے اس کی گردن مارنے کا حکم دے دیا جو بیان کر رہا تھا۔ المختصر یہ سمجھانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شرک کا فتویٰ لگا دیا ان نمازیوں نے، یہ مشرک ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ حکم بنایا، اور حکم صرف اللہ ہے، فیصلے وہی کر سکتا ہے۔ تو اب اللہ کے ساتھ کسی صفت میں متصف ہونا شرک ہے، اس لیے شرک کا فتویٰ لگا دیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پلٹ کر کے یہ آئے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو موسیٰ اشعری، اور عرض کیا کہ حضور وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں اور آپ کو نعوذ باللہ وہ مشرک بنا رہے ہیں۔ میں ایک مرزا کا کلپ سن رہا تھا، نوجوان اگر اسے سنتے ہیں تو اسے باز آ جائے، وہ اس طرح لوگوں کو بہکاتا ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ بھئی وہ سب کے سب مسلمان تھے، کوئی ایک حوالہ مجھے روئے زمین پر دے دے جو میں نے کلپ سنا ہے، ایک حوالہ دے دے کہ کیا وہ لوگ کافر تھے تو میں توبہ کر لوں گا، میں توبہ کر لوں گا۔ بھئی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا فتویٰ سن لو، مولوی کا تو چھوڑو آپ۔ کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 176 ہے، اٹھا کے دیکھ لینا، ابن ماجہ پڑھ لینا۔ اب ایسے ایسے اسکالر کو جو آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان کہاں جائے گا؟ دیکھیں ایسا ہے کہ وہ کوئی بات کر دیا، وہ کلمہ کفر تھا، اب آپ سن کے خوش ہو گئے اور کہنے لگے نہیں ٹھیک بات کر رہا ہے۔ تو شرعی مسئلہ کیا ہے؟ من رضی فی کفرہ فقط کفر، جو کسی کے کفر پر راضی ہو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو زبان سے کہنے کی بے ضرورت نہیں ہے، اس کو سنا اور خوش ہو گئے، آپ کافر ہو گئے۔ اس لیے میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ سب کو نہ سنا کرو، سب کو نہ سنا کرو۔ تو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خارجی کلاب النار، جہنمی کتے ہیں، اور مخلوق میں سب سے بدترین ہیں، اور یہ لوگ اسلام لانے کے بعد کفر کر بیٹھے۔ یہ میں صحابی کا فتویٰ بتا رہا ہوں ابن ماجہ شریف سے، اور آپ کہتے ہو کہ بھائی کہیں ہے ہی نہیں روایت۔ اب اگر چمگادڑ کو سورج نہ دکھائی دے تو سورج کی غلطی ہے؟ چمگادڑ کو دن میں نہیں دکھائی دیتا ہے، ایک پرندہ ہے، تو وہ سورج کی غلطی ہے؟ نہیں، اس کی چمگادڑ کی اپنی غلطی ہے، اس کو دن میں دکھائی نہیں دیتا ہے، تو الزام سورج پہ تو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ حالات چل رہے ہیں۔ حضرت مولا علی کے پاس آئے اور کہا حضور وہ تو ایسی بات ہے، وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کو مشرک کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت علی، صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 749 749، حضرت علی نے کیا فرمایا؟ غور سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں کلمۃ حق ارید بہا باطل، قرآن تو صحیح پڑھ رہا ہے، وہ خارجی جو پڑھ رہا ہے اور وہ لوگ جو پڑھ رہے ہیں دلیل جو دے رہے ہیں، تو کلمہ تو برحق ہے مگر اس سے مراد لیا جانے والا معنی باطل ہے۔ اب یہ جو آپ بیٹھے ہو تو کہتے ہو نہیں قرآن وہ بھی تو سناتے ہیں، حدیث وہ بھی تو پڑھ کے سناتے ہیں۔ بھائی مولا علی کے سامنے بھی قرآن ہی پڑھا گیا تھا، مولا علی کے سامنے بھی قرآن کی آیت پیش کی گئی تھی دلیل کے طور پہ۔ مولا علی نے کیا فرمایا؟ قرآن تو صحیح پڑھتے ہیں مگر اس کا معنی غلط بیان کر رہے ہیں، اس سے مراد غلط لے رہے ہیں۔ تو جب اس دور میں قرآن صحیح پڑھ کر کے معنی غلط کر کے ایمان برباد کیا جاتا تھا، تو آج تو 1400 سال کے بعد ہم ہیں، تو ہر قرآن پڑھنے والا صحیح معنی کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے نا۔ اب یہ کس طرح؟ اور اب اس پر میں 2-3 حوالے آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ وہ کیا کہتے تھے۔ حکم صرف اللہ ہے اور فیصلے کے لیے اللہ کے صفت میں کسی کو شریک ٹھہرانا یا متصف کرنا یہ شرک ہے۔ تو نعوذ باللہ حضرت علی نے حکم بنایا اور حکم صرف اللہ ہے، اس لیے شرک ہو گیا۔ اب آیت انہوں نے صحیح پڑھی تھی، آیت انہوں نے صحیح پڑھی تھی مگر معنی غلط کر دیا۔ اچھا، ان کا کام بھی یہی تھا خارجیوں کا، کہ جو میں نے بتایا نا کہ عبادتیں بہت زیادہ تھیں مگر خطا کہاں تھی، غلطی کیا تھی وہ سنیں، اور آج کے معاشرے میں اسکالروں کو سنیں آپ۔ اور یہ میں بخاری پیش کر رہا ہوں، امام بخاری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں
وکان ابن عمر رضی اللہ یراہم شرار خلق اللہ وقال انہم انطلقوا الى آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین. یہ بخاری ہے. یہ خارجی کیا کرتے تھے؟ جو اس دور میں نمازی صحابہ سے زیادہ، روزے دار صحابہ سے زیادہ. جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا ان کا کہ جو آیتیں قرآن کی کافروں اور بتوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اس دور میں تو غریب نواز نہیں پیدا ہوئے تھے، غوث اعظم تو نہیں پیدا ہوئے تھے نا، مخدوم ماہمی تو نہیں پیدا ہوئے تھے. اور آیت پڑھتے تو کہتے ہیں یہ دیکھو غریب نواز کے بارے میں، نعوذ باللہ. آپ سوچیں ذرا، عقل لگائیں. یہ بخاری سنا رہا ہوں. یہ کیا کرتے تھے کہ جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، مشرک اور کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، وہ آیتیں وہ اللہ کے ولیوں پر چسپا کرتے تھے کہ دیکھو بت کچھ نہیں دے سکتے. تو وہی آیت پڑھتے تھے کہ اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے، اس سے مراد اللہ کے دوست لوگ ہیں، ولی لوگ ہیں. اور وہ آیتیں نازل کس کے لیے ہوئی تھیں؟ بتوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھیں. دو طبقہ تھا، سمجھے اس بات کو. دو طبقہ تھا. ایک تو تھا صحابہ کرام کا طبقہ، اور سامنے بالمقابل کفار و مشرکین تھے، بت تھے. تو جو رد میں آیت اتری ہے، بتائیں صحابہ کے رد میں آیت اترے گی؟ آپ ذرا عقل تو لگائیں. آپ کس کے رد میں آئیں گی؟ بتوں کے بارے میں ہوگی، مشرکین کے بارے میں ہوگی، کفار کے بارے میں ہوگی. اب اس دور میں کافروں کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی تھی، آج وہی آیت غریب نواز پہ چسپا کیا جا رہا ہے. جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی تھیں، آج وہی حضور غوث الاعظم پر چسپا کیا جا رہا ہے. یہ وہ حرکت کرتے تھے خارجی لوگ، نمازی لوگ، کہ وہ جو آیتیں بتوں اور کافروں کے بارے میں، یہ بخاری سنا رہا ہوں آپ کو میں، کہ جو آیت بتوں اور کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھیں، فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تو وہ آیتیں کس پر چسپا کرتے تھے؟ بتوں کے بارے میں. جو آیت ہوئی تھی مومنین پر چسپا کرتے تھے. دو حوالے دیتا ہوں، آپ سنیں اس کو. مثال دیتا ہوں میں. آج بھی یہ ہو رہا ہے جو اس دور میں خارجی کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ اسکالر کہتا ہے بھائی کسی کو کوئی اختیار نہیں، توحید بیان کرتا ہے تو کہتا ہے نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. پھر وہ آیت پڑھتا ہے آپ کے سامنے، قرآن کی آیت پڑھتا ہے. وہ آیت کبھی آپ کو تو سمجھ نہیں، آپ تو صرف آیت دیکھتے ہیں اور وہ ترجمہ سنتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ آیت کس سچویشن میں اور کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے. مثال دوں، جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب ہرگز مت جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب ہرگز مت جاؤ. اب اتنی آیت کوئی پڑھے آپ کے سامنے اور کہے دے کہ قرآن میں تو ذکر ہے کہ نماز کے قریب ہرگز مت جاؤ، اب آپ کیا کریں گے؟ آگے جو ہے نا وَأَنْتُمْ سُکَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو تم نماز کے قریب نہ جاؤ. وَأَنْتُمْ سُکَارَىٰ چھوڑ دیں تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک دو مثالیں دیتا ہوں کہ جو آیتیں بتوں اور کافروں کے بارے میں نازل ہوئی، خارجی اس دور میں بھی نیک لوگوں پر، اولیاء کرام پر، مومنین پر چسپا کرتے تھے. آج بھی وہی ہو رہا ہے، آج بھی وہی کیا جا رہا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، سورہ حج آیت نمبر 70، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا. یہ آیت میں ایک اسکالر کو سن رہا تھا جس کا میں نے نام لیا، وہ یہی آیت پڑھ رہا تھا کہ تم بابے کے پاس جاتے ہو. دیکھو قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یقیناً اللہ کی جگہ جن کی عبادت کرتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی خلق نہیں کر سکتے. اللہ کی جگہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ اس کو خلق کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں. یعنی سارے، ابو جملے کیا بولتا تھا، سارے بابے اکٹھے ہو جائیں، سارے ولی اکٹھے ہو جائیں، وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں. اور تم لوگ جو ہے اولیاء کرام کو، انبیاء کرام کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے اختیار مانتے ہو. یہ آیت پڑھ رہا تھا. حضرت علی کیا کہتے ہیں، وہ آیت تو صحیح پڑھ رہے تھے، آیت میں خطا نہیں تھی، آیت صحیح پڑھ رہے تھے، مگر مراد اور معنی اور مطلب غلط بیان کر رہے تھے. یہاں بھی اسکالر لوگ یہی کر رہے ہیں، آیت صحیح پڑھ رہے ہیں. اب یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں.
تفسیر در المنصور امام سیوطی جلد 1 صفحہ نمبر 370، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبر هذه الامہ ہے، تمام صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن کے جانکار، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ بت پرست اپنے بتوں کے لیے کھانا لاتے تھے، اس دور میں بت پرست جو تھے اپنے بتوں کے لیے کھانا لاتے اور ان کے سامنے رکھتے تھے، اسی دوران مکھیاں کھانے کے اوپر بیٹھتی تھیں اور کھانے لگتی تھیں، بتوں کے سامنے وہ مٹھائی لاتے تھے یا جو بھی لاتے ہوں میٹھی چیز رہتی تھی وہ رکھ دیتے تھے، اب مکھیاں ان پر بیٹھ جاتی تھیں بتوں کے سامنے، اب اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ پھر تفسیر بیضاوی جلد 4 صفحہ نمبر 79، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ آیت بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ سب کے سب مل کر کے جن کی تم عبادت کرتے ہو، کون؟ کفار و مشرکین، یہاں خطاب کفار و مشرکین سے۔ آج اسکالر صاحب ہم لوگوں پہ چسپا کر رہے ہیں کہ نہیں یہ دیکھیں یہ انبیاء کرام کے بارے میں ایسا عقیدہ کرتے ہیں، اولیاء کرام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سب کے سب جمع ہو جاؤ، تمہارے سارے بابے جمع ہو جائیں، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ بھائی جو آیت پڑھ رہے ہو کم سے کم وہ تو سمجھا دو کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ لوگ وہی کام کر رہے ہیں جو اس دور میں خارجی کرتے تھے۔ تفسیر بن ابی حاتم عبد الرحمن بن محمد سے کہ یہ آیت بدھ کے بارے میں نازل ہوئی۔ تفسیر مجموع البیان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 152، یہ آیت بدھ کے بارے میں نازل ہوئی۔ تفسیر ابن کثیر جلد 5 صفحہ نمبر 397، یہ بدھ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب یہ ساری آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اب آپ لوگ کیا کرتے ہو کہ سن رہے ہو تو یار قرآن تو بڑا اچھا پڑھ رہا ہے، حوالہ تو قرآن سے دے رہا ہے، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب وہ آیت چسپا کر رہا ہے غریب نواز پر، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث الاعظم پر، حضور تاج الشریعہ پر، مخدوم ماہمی پر، جبکہ آیت نازل ہوئی ہے کفار و مشرکین کے بارے میں۔ میں 1-2 حوالے اور دے دیتا ہوں۔ آپ کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، آپ سمجھتے نہیں ہو۔ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ صحیح پڑھ رہا ہے قرآن، مگر وہ آیت بتوں کے بارے میں، وہ کفار و مشرکین کے بارے میں۔ میں ادھر آتا ہوں ابھی، جیسے آیت پڑھتے ہیں میں نے دیکھا، یہ جو میں سنا ہوں وہی بات کر رہا ہوں، جو اسکالروں کو جن کو میں نے سنا ہے تو وہ بات میں دہرا رہا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے آپ بھی سنتے ہو۔ کہتے ہیں تم لوگ کہتے ہو یہ شفاعت کریں گے وہ کریں گے، جبکہ قرآن میں ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، اور ایک جگہ ہے ولا یقبل منها عدل ولا تنفع شفاعہ، کہ کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کوئی نفع نہیں پہنچا پائے گا میدان محشر میں۔ تو تم لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو، مرید ہو رہے ہو، یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ اب قرآن تو وہ صحیح پڑھ رہا ہے جیسے خارجی پڑھتے تھے مولا علی کے سامنے۔ اب مولا علی چونکہ علم والے تھے تو دھوکہ نہیں دے پائے، صحابہ کرام گئے تھے تو ان کو دھوکہ نہیں دے پائے، اب آپ تو اتنا علم نہیں رکھتے ہیں۔ اور کل خارجیوں نے مولا علی پر شرک کا فتویٰ لگایا تھا اسی بنیاد پہ کہ اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ یہ شریک ٹھہراتے ہیں، وہی فتویٰ ہم پہ اور آپ پہ آج لگایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر کہتے ہیں لا تغنی نفس کافرۃ عن نفس کافرہ من عذاب اللہ شیئا، لا تغنی نفس کافرہ، یہاں مراد کی ایک کافر دوسرے کافر کی مدد نہیں کر پائے گا۔ اب آیت کس کے بارے میں اتری آپ ذرا سوچئے، تفسیر یہ ہے قرآن پڑھیں تو صحابہ سے سیکھیں نا۔ آیت نازل ہوئی ہے کافروں کے بارے میں، اور یہاں صاحب پیش کر رہے ہیں سنیوں پر، اولیاء کرام پر، انبیاء کرام پر، کہ ایک کافر دوسرے کافر کی مدد نہیں کر پائے گا۔ بھائی صحیح ہے بات۔ پھر آگے ابن کثیر لکھتے ولا یقبل منها شفاعت یعنی من الکافرین، جس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی میدان محشر میں، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہ کافر لوگ ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ جو آیت کافروں کے پہ نازل کی گئی وہ ہم سنیوں پر چپکایا جا رہا ہے، ہم سنیوں پر چسپا کیا جا رہا ہے۔ والمعنی لا تقبل الشفاعہ، جس کی سفارش قبول نہیں کی جائے، یہ قرآن کی آیت ہے نا۔ اذا کانت النفس الکافرہ، جس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی وہ کافر لوگ ہوں گے۔ ورنہ محشر کا تو حال بخاری اور مسلم پڑھیں، ایک طرف یہ آیتیں رکھیں ایک طرف بخاری اور مسلم پڑھیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ سارے لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے میری مدد کرو،
اگر مدد مانگنا شرک ہے تو محشر میں تو خدا کے سامنے ہو رہا ہے، یہ سب اللہ کے سامنے ہو رہا ہے. اور جو لوگ آج ہمیں مشرک کہہ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. جو آج ہمیں مشرک کہہ رہے ہیں نا وہ لوگ بھی ہمارے گروپ میں ہوں گے. اور اگر خیال آئے گا تو پوچھنا، اگر بغل میں مل جائیں. تم بڑے فتوے لگاتے تھے کہ نہیں ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا، آج کیا ہوا؟ جاؤ نا اللہ کے پاس ڈائریکٹ. مگر اس دن بخاری و مسلم تو آپ پڑھیں، ایک طرف یہ آیتیں ہیں کہ سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کس کی؟ کافروں کی. اور دوسری طرف حال یہ ہوگا کہ پوری امت کل خلق سب سے پہلے کس کے پاس جائے گی؟ حضرت آدم کے پاس، اور کہے گی آپ میری مدد کریں. اغث یہ لفظ ہے، یعنی آپ میرے غوث ہیں. اغث غوث سے ہے، مددگار. اغث آپ میرے غوث ہیں. آج ہم غوث بولیں تو فتویٰ، اور کل آپ بھی بولو گے تب کون فتویٰ لگائے گا؟ اس لیے ابھی توبہ کریں، آپ غلط راہ پہ چل گئے ہیں. آپ اس دور میں اگر ایمان بچانا ہے تو ایک مسلک ہے جس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس پہ آ جائیں، اس پہ گامزن ہو جائیں. انشاءاللہ میں اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ مسلمانوں میں فتنہ کس نے پیدا کیا اور سرکار نے کیا فرمایا تھا. مسلمانوں میں فتنہ شروع کب سے ہوا اور کس نے ہم سب کو مشرک بنا دیا. اس وقت تو یہ دیوبندی اور وہابی اور سنی یہ سارے جھگڑے نہیں تھے. تو انشاءاللہ میں وہ ترتیب وار بیان کروں گا. تو وہاں حال یہ ہوگا کہ حضرت آدم کیا کہیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے فتویٰ بازوں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. کہ وہاں دیکھ کر کے تو مانا تو پھر کام نہیں آئے گا، آج مان لے، فتوے چھوڑ دے شرک کے. حضرت آدم کیا کہیں گے؟ وہ یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الی اللہ، کہاں آ گئے میرے پاس مشرک بننے، میں مدد کروں گا تمہاری، تم تو وہی تھے نا. مگر حضرت آدم کیا کہیں گے؟ یہ توحید ہے جو بیان کر رہا ہوں. حضرت آدم کہیں گے بخاری اور مسلم پڑھیں آپ. حضرت آدم کہیں گے اذهبوا الی غیر اللہ، چلا جا غیر اللہ کی طرف. آج غیر اللہ کی طرف جائیں تو آپ بھڑک جاتے ہو، فتوے لگا دیتے ہو. اس دن آپ بھی میرے ساتھ رہو گے. ہم تو آج ہی سے مانتے ہیں بھائی، ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو نہیں جاتے اور نہیں مانتے ہیں. ایک ہوتا ہے مجبوراً اور ایک ہوتا ہے مسروراً، خوش ہو کے. ہم یہاں مسروراً کرتے ہیں اور مدد مسروراً مانتے ہیں، اور جو نہیں مانتے ہیں اللہ ان سے مجبوراً کروائے گا. وہاں فتوے لگاتا تھا، آج بتا تیرے مولوی صاحب کہاں گئے، تیرے مفتی صاحب کہاں گئے، تیرے اسکالر کہاں گئے؟ تو اسکالر صاحب بھی دبے دبے کہیں رہیں گے. رہنے دو بھائی، چلو آج چلتا ہے. یہی تو ہوتا ہے نا، کہ جدھر جس رنگ میں رنگے رنگ گئے. مسلک اعلیٰ حضرت ایک ایسا مسلک ہے، ہم لوگ اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتے غلطی پر. اگر کوئی غلطی کرتا ہے نا پھر ہم اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پھر حضرت آدم کیا کہیں گے؟ میرے غیر کی طرف جاؤ. پھر آپ لوگوں کو کتنا پھرایا جائے گا پتہ ہے؟ اور اللہ کہاں ہوگا؟ اپنی شان کے مطابق، وہ لامحدود ہے. مگر حدیث شریف آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ ہے کہ اللہ عرش پر کرسی پر اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوگا. عرش پر کرسی پر، کرسی السماوات والارض، وہ کرسی جو زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے، اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوگا. آج اللہ تمہیں نظر بھی نہیں آتا ہے تو کہتے ہو کہ نہیں نہیں یا رسول اللہ اور نبی سے مدد مانگنا یہ شرک ہے. اس دن اللہ اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوگا. اور حدیث ہے، وہ تو میں ادھر نہیں جاؤں گا، بس مفہوم سمجھاتا ہوں کہ اس دن اللہ کو دیکھا جائے گا. آنکھیں دیکھیں گی، آنکھیں اللہ کو دیکھیں گی، مگر کوئی ایک بندہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف نہیں جا رہا ہے. بخاری مسلم پڑھیں آپ. اور پھر یہ آیتیں جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھیں آپ ان لوگوں پر چسپا کر رہے ہو. اور ہر کوئی پھرے گا 1,24,000. اسی لیے ہم لوگ ابھی سے تیاری کرتے ہیں. کبھی مخدوم ماہمی کے یہاں جاتے ہیں، کبھی بابا بہاؤدین کے یہاں جاتے ہیں. ابھی میں 3 دن شاہ عالم کے یہاں ہو کے آیا ہوں، اسی لیے جاتا رہتا ہوں کہ وہاں بھی در در پھرنا ہی ہے، وہاں بھی یہی ہونا ہے. تو ہر در پہ گئے اور آخر میں ایک کرسی اللہ کی ہوگی اس کی شان کے مطابق، دوسری کرسی دائیں جانب اللہ کے دائیں جانب کس کی ہوگی؟ میرے آقا کی. دائیں جانب میرے آقا جلوہ افروز ہوں گے، جلوہ افروز ہوں گے.
اور پھر حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے سارے امت، ساری خلق حضرت عیسیٰ کے پاس۔ اب 2 کرسی لگی ہے، ابھی بھی اگر نہیں سمجھے تو اب کون سمجھا پائے گا تمہیں؟ یہ جو فتوے لگا رہے ہیں ان سے دور ہو جائیں، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ 2 کرسی ہے، دائیں میرے آقا جلوہ افروز ہے۔ اب 2 روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ قائمن میرے آقا کھڑے ہوں گے، اور ایک روایت ہے یہ قعودن سرکار میرے بیٹھے ہوں گے، کرسی پر بیٹھے ہوں گے۔ 2 روایتیں۔ تطبیق کیسے ہوگی؟ تطبیق کر دیتے ہیں۔ تطبیق اس طرح ہوگی، دونوں حدیث میں دونوں صحیح ہیں، کہ جب تک رب اپنی شان کے مطابق کرسی پہ جلوہ افروز نہیں ہوگا تو ادب میں مصطفیٰ کھڑے ہوں گے کہ میرا رب ابھی جلوہ افروز ہوگا، تو ابدیت میں، شان ابدیت میں مصطفیٰ کھڑے ہوں گے، اور جب رب آئے گا اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوگا اور دیکھے گا محبوب کھڑا ہوا ہے، اللہ فرمائے گا کیوں کھڑے تھے؟ کہیں گے مولا تو جلوہ افروز ہونے والا تھا۔ رب فرمائے گا میں جلوہ افروز ہو گیا، تو میرا حبیب ہے، اب بیٹھ جا۔ ابدیت میں کھڑے ہوں گے، محبوبیت بیٹھا دے، بیٹھ جا حبیب، بیٹھ جا۔ اور حضرت عیسیٰ کے پاس جب ساری خلق چلی گئی تو حضرت عیسیٰ کو کدھر بھیجنا چاہیے آپ بتائیں؟ آپ نیت باندھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ نیت کی میں نے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، کہتے ہو کہ نہیں نماز میں؟ کعبہ اللہ ہے، بتائیں آپ مجھے، کعبہ افضل ہے کہ میرے آقا؟ اب ذرا سوچیں نا، نماز میں نیت کرتے ہو غیر اللہ کی طرف، کعبہ کی طرف، آج تک فتوے نہیں لگے۔ ارے بھائی نماز میں چہرہ کعبہ کی طرف رہے اور حالت نماز میں دل کا قبلہ محمد عربی ہونا چاہیے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ ان کو توحید سکھاؤ گے، انبیاء پر آپ فتوے لگاؤ گے، عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ 2 ہی کرسی ہے، ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف تاجدار کائنات۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کی طرف نہیں بھیج رہے ہیں، اللہ سامنے جلوہ افروز ہے اپنی شان کے مطابق، مگر محشر میں ساری خلق کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ اب شرک ہوا کہ نہیں آج کے فتوے کے روح سے؟ کیا آپ چلے گئے اور یا رسول اللہ کہہ دیا تو مشرک ہو گئے؟ کیا محشر میں بھی یہی ہوگا؟ نعوذ باللہ۔ ابھی بھی ہوش کے ناخنوں، یہ خارجیوں والا ذہن ہٹا دو کہ جو آیتیں کافروں مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی تم اولیاء کرام پر چسپاں کر رہے ہو، اور قربان جائیں ایسے ماحول میں بھی میں صرف اس بات پہ بات کر رہا ہوں کہ غیر اللہ سے اگر مدد مانگ لیا جائے تو یہ جتنی آیتیں پڑھی جاتی ہیں یہ کافروں کے بارے میں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، سب جمع ہو کر کے ایک مکھی نہیں اڑا سکتے، ایک مکھی یہ سب ساری بتوں کے بارے میں آپ اولیاء کرام پہ چسپاں کرتے ہیں۔ اور پھر میرے آقا کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے انا لہا، بخاری مسلم تو پڑھیں آپ، کیا کہیں گے؟ ارے فتوے لگانے والوں، شرک کا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا تو مشرک ہو گئے، کسی سے مدد مانگا تو مشرک ہو گئے، اللہ جلوہ افروز ہے اور دائیں جانب تاجدار کائنات کی کرسی ہے، اور حضور کہہ رہے ہیں ہاں انا لہا، آؤ میری طرف، سرکار بھی اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ اعلیٰ تو فرماتے ہیں نا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ پھر سوال یہ، پھر پھرایا کیوں؟ سوال ذہن میں آیا کہ جب لانا ادھر ہی تھا تو پھرایا کیوں؟ اس لیے پھرایا کہ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی ہے آپ نے، کسی نبی کی زیارت کی ہے؟ ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری حیات میں نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں بڑے حسین تھے، تو اللہ نے وہاں ایک ایسا مزار بنا دیا، مزار کہتے ہیں عربی میں جس جگہ کی زیارت کی جائے، ٹھیک ہے، زارہ یہ زیرو سے ہے، یہ عربی لفظ ہے، تو وہاں پہ سب کو بیٹھا دیا اور پوری خلق کو پھرایا کہ تم دیکھے نہیں یہ حضرت آدم ہے، دیکھو اتنے حسین، حضرت موسیٰ یہ ہیں، دیکھو اتنے حسین، حضرت نوح اتنے ہیں، ایسے ہیں، اتنے حسین، پھر سب کو دکھایا، آخر میں محبوب کو دکھایا، آؤ محبوب کی طرف، اب بتاؤ میرا حبیب کیسا ہے، میرا محبوب کیسا ہے؟ پوری خلق کہے گی کہ مولا تیرے حبیب جیسا کوئی نہیں ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں گے اور شفاعت فرمائیں گے،
تو اس لیے یہ سب فتوے اگر کوئی لگاتا ہے تو وہ جاہل قسم کا آدمی ہے. اس کو قرآن تو وہ پڑھا ہے، جیسا مولا علی نے کہا آیت سے صحیح پڑھتے ہیں، مگر اس سے جو معنی لے رہے ہیں وہ غلط معنی لے رہے ہیں. جس طرح خارجیوں نے غلط معنی لے کے مولا علی پہ شرک کا فتویٰ ٹھوک دیا، ایسے ہی آج خارجی ذہن کے لوگ آیت صحیح پڑھتے ہیں، معنی غلط بیان کر کے اولیاء کرام پر وہ چسپاں کر دیتے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے. سب کے بیانات آپ نہ سنیں.